إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اس سے قبل کے خطبے میں ہم نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام میں کن کن چیزوں سے روکا گیا ہے، یعنی اس موضوع کو شروع کیا ہے. حرام چیزیں کیا ہے؟ حرام کا مطلب جس سے روک دیا گیا ہو، منع کر دیا گیا. تو پہلے نمبر پہ ہم نے شرک کے تعلق سے بات شروع کی کہ شرک یہ ممنوع حرام ہے. یہ بندے کے اوپر اللہ کا یہ حق ہے کہ بندہ خالص عبادت اللہ کے لیے، یا جو چیزیں اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی ہے تو ان چیزوں کو بندہ خالص صرف اللہ کے لیے انجام کرے. اگر اس میں ڈنڈی ماری تو یہی شرک کہلاتا ہے. شرک کا موضوع یہ بہت لمبا چوڑا ہے، تھوڑی تھوڑی باتیں جو سماج سے جڑی ہوئی ہیں انہی باتوں پر رکھ کر کے ہم بات آگے بڑھیں. سماج میں سب سے زیادہ شرک کے تعلق سے جو باتیں پائی جاتی ہیں مسلمانوں کے اندر، غیروں کی بات نہیں، یا تو ہم اپنوں کی بات کر رہے ہیں تو اپنے بیٹھے ہیں نا، غیر مسلموں کے تعلق سے اگر میں بات کروں تو کوئی مزہ نہیں، کیونکہ وہ تھوڑی ہماری باتیں سنتے ہیں. ہم تو وہ باتیں کریں گے جو ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں. شرک کی جو قسمیں ان میں سب سے زیادہ جو مسلمانوں کے اندر بن رہا ہے وہ ہے کہ مصیبت پریشانی کے وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں. یہ سب سے زیادہ سماج کے اندر پنپ رہا ہے. حالانکہ یہ مسلمان اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھے نا تو جگہ جگہ ایسی چیزوں پر قرآن ضرب لگاتا، مار لگاتا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو گے نا عربوں کے اندر تقریباً 2 بیماری آپ کو نہیں ملے. بھئی وہ انسان ان کے اندر بہت ساری کرتے ہیں لیکن تقریباً 2 بیماری آپ کو نہیں ملے. ایک شرک ان کے نہیں پائی. کیوں؟ تو ان کی زبان عربی ہے. 80-90% قرآن وہ تلاوت کرتے ہیں یا امام کی قرات سنتے ہیں نا تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. اور قرآن کی خاصیت جگہ جگہ شرک پر ضرب لگاتا ہے، اس لیے یہ بیماری کی جان نہیں پڑ جاتی. ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے نا کہ ہم مسلمان اکثریت قرآن سمجھتے ہیں
کہ قرآن پڑھنا بھی نہیں سمجھ کے ورنہ تو پھٹ جائے گا. ایسی باتیں سماج میں چل رہی ہیں کہ یہ ہماری بدنصیبی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ بیماری مسلمانوں کے اندر بڑی شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے کہ جب بھی مصیبت میں پھنستا ہے تو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو یاد کرتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ایسا کرتا کیوں بندہ ہے؟ اللہ تو پاورفل ہے. اس نے کہا ہم تمہارے شہر رب سے بھی زیادہ قریب ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. بندہ جب مجھے پکارتا مجھ سے سوال کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے ٹینشن مت لو میں تمہارے بڑے قریب ہوں. جگہ جگہ اللہ نے ایسی باتیں کی. پھر بھی بندہ اس اللہ کو عام طور پر آپ دیکھیں کہ جو شرک و کفر پہ ڈوبے ہوئے ہیں یاد نہیں کرتا. حدیث کے اندر آپ سنیں گے کہ اللہ کا ڈیلی یہ معمول ہے آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے ہائی کوئی مانگنے والا, ہائی کوئی مغفرت طلب کرنے والا, ہائی کسی کے مسائل الجھے ہوئے جو سلجھانے کی مجھ سے کوشش کرے. ڈیلی اللہ کا معمول ہے رات کی تیسرے بار میں. لیکن پھر بھی یہ بندہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو لے کر ٹھکانے والا. وجہ کیا؟ وجہ یہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے نہیں مانتا, کہ بندہ اللہ سے نہیں مانتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے یہ بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے نا تو یہ صرف ملتا نہیں ہے. اسے کیا ہوتا ہے؟ ملتا نہیں ہے, اتنی جلدی سے ملتا نہیں. تو یہ سمجھتا ہے یار یہاں مسئلہ نہیں ہوگا, کہیں اور چلے جائے نا وہاں سے مسئلہ ہو جائے. سوال یہ ملتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ملتا ہے نا کہ ہم اپنے طریقے پر مانگتے ہیں اور اللہ کو بندوں کا دینے کا ایک اپنا الگ طریقہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنے طریقے میں مانگتے ہیں اور اللہ کا ایک اصول ہے, سسٹم ہے, اس طریقے سے آپ کو مانگنا پڑے. سرکار کو اسکیم نکالے کے ساتھ ہر آدمی کو ماہانہ اتنا وظیفہ دیا جائے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا ایک پروگریس رکھتے کہ صاحب اس سسٹم سے آپ کو ملے گا. تو آپ کو کب ملے گا؟ جب وہ آپ سسٹم فالو کرو تب ملے گا. نہیں کرو گے تو نہیں ملے گا. آپ کو نہیں ملے گا, سرکار میں کچھ بگڑے گی نہیں ملے گی. تو اللہ کے اب ایک سسٹم ہے, اس سسٹم سے ملے گا, اس طریقے سے ملے گا. ایسے مانگو گے تو ملے گا, ان شرطوں کے ساتھ مانگو گے تو ملے گا, نہیں تو نہیں ملے گا. اور تمہیں نہیں ملے گا, اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں. دنیا کی سرکاروں کے پھر بھی بگڑ سکتی ہے. کیا آنے والے الیکشن میں ووٹ نہیں دو گے کرسی چلی جائے گی, بگڑ سکتی ہے نا. اللہ کو الحمدللہ آپ کے ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے الیکشن میں ووٹ ڈال کر کے اس کی کرسی نہیں بنائی ہے, اس لیے اللہ ٹینشن نہیں لیتا. اللہ ایک سسٹم ہے, اس سسٹم سے ہم چلیں گے تو ملے گا. پھر کبھی ہوتا ہے کہ جو مانگتے ہیں وہ ملتا بھی نہیں, کچھ اور مل جاتا ہے, کیونکہ اللہ نے حدیث میں ہوا تھا کہ ایسے ایسے دعائیں قبول کیا تو اس کا موقع نہیں, تو اس طریقے سے ملتا ہے. تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ صاحب ہمیں مل ہی نہیں رہا. جبکہ اسلام میں آپ دیکھیں گے تو حدیث اور قرآن کی آیت کا مفہوم آپ کو دکھے گا کہ مومن کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. مومن کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. اب دو بات, ہم دعا کریں تو ہماری دعا رد نہیں کی جاتی, ٹھیک ہے, قبول ہونے کے الگ الگ طریقے, ان طریقوں میں سے کیسے بھی اللہ قبول کرے. لیکن سوال ہے ہم مومن بھی ہیں, دعا کرتے ہیں رد کر دی جاتی ہے, تو سمجھ لیں پھر آپ کے اندر ایمان نہیں, آپ کے اندر ایمان نہیں. ایمان کو مطلب سمجھتے کیا ہے؟ یقین. آپ تو کہتے چلے اللہ کو آزماتے ہیں, دیکھتے ہیں ماں کر کے ملتا ہے کہ نہیں, تو اللہ کہتے تو مجھے آزمائے گا, چل اس لائق نہیں کہ اس کو دیا جائے. جو یقین کے ساتھ, گریہ و زاری کے ساتھ, امید کے ساتھ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا, اللہ کہتا ہے یہ بندہ مستحق ہے کہ اس کو دیا جائے, اس کے ہاتھ کو خالی نہ لوٹائے, یہ مستحق بندہ ہے. اور جو بینک میں کہتا ہے مل گیا تو ٹھیک, نہیں ملا تو ہمارے بڑے صاحب تو یہ وہ ادھر بھی چلے جائیں گے, اللہ کہتا پھر تم ادھر ہی چلے جاؤ, ادھر
اللہ سے مانگتے ہیں اپنے طریقے پہ اور ملتا نہیں تو ہم سمجھتے ہیں ایسا نا فلاں صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں وہاں بھی ایک بار ٹرائی کرتے ہیں، اور فلاں صاحب بہت پہنچے ہوئے وہاں بھی ایک بار ٹرائی کرتے ہیں. تو ٹرائی جب کرنے گئے تو اللہ من ضلع ضلالا بعیدا، جو بھٹکتا ہے اللہ کیا کرتا ہے اس کو بھٹکا دیتا ہے، اللہ ہے. لیکن اللہ نے کہا وہاں سے مانگنا تو دوں گا میں، مگر تجھے بھٹکا دوں گا. یہ جب میں نے کہا تو مجھ سے مانگ، ملے تب بھی مانگ، نہ ملے تب بھی میرا در مت چھوڑ. کیسے نا شوہر کبھی بھی غیرت مند اس کو برداشت نہیں کرے کہ اس کی بیوی دوستوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، ایسے جیسے شوہر کے سامنے پھیلا جائے، کبھی برداشت نہیں. شوہر یہی کہے گا مانگنا مجھے مجھ سے ہے، ملے تب بھی نہ ملے تب بھی مجھے مانگنا، تو دوں گا تو نہیں نا. اللہ تو اور زیادہ غیرت مند ہے، کہتا جو ہم نے کہا مجھ سے مانگو پھر میرا چھوڑ کے دے دو گے، تو جب تم چلے گئے نا تو اب تم مجھے نہیں مانگو، مجھے نہیں ملے گا مگر تم بھٹک جاؤ. تو یہ ہے کہ جو کہ ہم نالائق بندے ہیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں معلوم، سسٹم سے نہیں مانگتے، اصول کی پابندی نہیں کرتے ہیں، شرطیں نہیں پوری کرتے ہیں. تو کہتے صاحب اس دربار میں سنا نہیں جاتا ہے، کہیں اور کا دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں، تو جا کر کے پھر وہاں سے گمراہیوں کا شرک کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اسی لیے اللہ نے ایک جگہ نہیں قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا ہے. بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ کہتا ہے بندو میرے کہ جنہیں تم مجھے چھوڑ کر پکارتے ہو یا جن سے مانگتے ہو، جن کے سامنے تم اپنے مسائل رکھتے ہو، ان کی حقیقت کیا ہو یہ بھی سن لو. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ کے فرماتے ہیں یقیناً اللہ کو چھوڑ کر یعنی مجھے چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ تم جیسے بندے ہیں. اللہ نے کیا کرام کیا، تم جیسے بندے ہیں، یعنی جنہیں تم پکارتے ہو نا ان کی حقیقت کیا، جیسے تم ہو بندے ویسے وہ ہے بندے. بندے کا مانا جانتے ہیں غلام، تو کہا تم بھی غلام ہو میرے اور جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی غلام ہے. غلام کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ غلام کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ غلام کو چاہیے مالک کے دروازے پر ہے. غلام کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ اور اس کو آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں، انسانوں کو سمجھنے کے لیے کافی یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے. ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بلا، ہر مسئلے کا حل کے لیے اللہ کیا کہتا ہے. ایسے جیسے ایک صاحب سن لیے دنیا میں کہ فلاں صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، فلاں صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو چلتے ہیں فلاں صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کا مسئلہ حل ہوتا ہے، چلتے ہیں وہاں ٹرائی کرتے ہیں. اب یہ صاحب تو اس ہستی کے بعد ہے نا جس کے بارے میں سن لیا تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کو پتا چلا کہ یہ جو دوسروں کے اولاد دینے کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں ان کے اپنے پاس خود ہی اولاد نہیں ہے. تو اس وقت تو سمجھ میں آ جانا چاہیے نا کہ بھائی یہ دوسروں کو نوازتے ہیں ان کا معاملہ ہے ان کے پاس خود ہی نہیں. یا ایسے آپ سمجھ جائیں کہ کسی کے بارے میں سنیے یہ بہت پہنچا ہوا آدمی ہے، اتنا پہنچا ہوا کہ ہر بیماری کا علاج بندہ بس منٹوں میں کر دیتا. یہ ساری باتیں اس لیے کرتا ہوں نا کہ آج کل مارکیٹ میں ایسے ہی لوگ چل رہے ہیں نا، ہر مسئلے کا حل، اولاد دینے والا، مشکلات کو ختم کرنے والا، لمحوں سیکنڈوں میں مسائل ایسے دعوے دار بیٹھے ہیں. تو سنا کہ یہ صاحب فلاں ایسے ہیں کہ ان کے یہاں ہر بیماری کا. اب ایک بیچارہ تو شوگر سے جھول رہا تھا، کہ شوگر تو بڑی خطرناک بیماری ہے اور ہے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہر ایک کو محفوظ رکھے، بڑی خطرناک بیماری ہے. جس کو ہو گیا اس کی زندگی سے پوچھو، زندگی کی پوری لذت ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے کھا پی نہیں سکتا. اب ایک کہا یار چلتے ہیں ٹرائی کرتے ہیں. جب وہاں گیا جن کے بارے میں سن رکھا ہے کہ ہر طرح کی بیماری ختم، جب ان کو خبر لگی کہہ رہے ہیں جو ہر بیماری کو دور کرتے یہ خود شوگر کے پیشنٹ ہیں، یہ خود کیا ہے شوگر کے پیشنٹ، تو دماغ کو کام کو جائے گا نا. ایسے ہی اللہ نے بندوں کو کہا میرے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو نا وہ عباد امثالکم، تم جیسے بندے ہیں، جیسے تمہاری بہت مسائل ہیں جو سورج نیلے الجھے ہوئے ہیں، ایسے ان کے بھی جب دنیا تھے یا ہیں تو
شرک کے بھی بہت سارے مسائل الجھے ہوئے جو راز میں نہیں سمجھے. یہ دنیا سمجھتے ہیں الجھنے کی جگہ. کوئی ایسا انسان پکڑو جو کہے الحمدللہ دنیا میں زندگی کے ہمارے ہر مسائل سلجھے ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہو, کوئی نہیں, ہر ایک کے مسائل الجھے نہیں, ہر ایک کے مسائل کچھ نہ کچھ الجھے ہوئے. کسی کی بیوی بیمار, کسی کا بیٹا بیمار, کسی کی شادی نہیں ہو رہی, کسی کا رشتہ نہیں لگا, کوئی بیماریوں میں جھگڑا ہوا ہے, کسی کا بی پی ہے تو کسی کو شوگر, یہ ہر ایک کے اپنے مسائل. ایمان والوں کو گھبرانا نہیں چاہیے, خوب اچھی طرح سمجھ یہ دنیا ہے ہی نہیں کی جگہ جی, یہ دنیا ہے ہی, دنیا کی حقیقت یہی ہے. یہاں آپ ٹینشن فری ہو کر اور مسائل کو مکمل سلجھا کر کے زندگی گزارنے ایسا ہو نہیں سکتا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اس دنیا میں جو محنت کرتا ہے آخرت بنانے کے, وہ مشقت اٹھائے, وہ خوشحال, خود کامیاب ہے, خوش نصیب ہے. جو دنیا میں محنت کرتا ہے اس دنیا کو عیش کھانا بنانے کے لیے وہ بیوقوفی ہے. عیش کھانا اس کو نہیں بنا سکتا. آپ پوچھو جسے آپ سمجھتے ہو عیش کھانا, تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر ایک کے مسائل ہیں, تو آدمی اپنے مسائل کو سلجھانے کے لیے کسی کے پاس تو جائے گا نا, تو اللہ کہتا ہمارے پاس آؤ. اور اگر تم میرے علاوہ کسی کے پاس گئے تو وہ تو ایسے ہیں جیسے تم تھے, جیسے تم ہو ایسے وہ تھے, جیسے تمہارے اپنے مسائل سلجھ نہیں رہے گا ایسے ان کے بھی الجھے سلجھ نہیں. تو اللہ نے کہا تم مجھے پکارو, میرے علاوہ کسی اور کو مت پکارو. یہ بیماری بڑی خطرناک ہے جو آپ مسلمانوں کے اندر پھیلاتی ہے, اسی لیے میں اس کو چھوڑ دوں. اللہ کرے کہ لوگوں کے اندر بات سمجھ میں آئے. ایک دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ. اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتا ہے. اضل بڑے لکھے سمجھتے ہیں, اضل اس میں تفضیل, سب سے زیادہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ بھٹکا ہوا وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارے. کیوں؟ ہر انسان تقریباً عرب کے اندر بھی کفار مکہ سب مانتے تھے پاورفل اللہ ہے, اس کے مقابلے سے کوئی نہیں. پوچھتے تم کو کس نے پیدا کیا؟ آج بھی آپ دیکھیں اکثریت وہی ہے, پیدا کرنے والا سب یہ ہے, بنانے والا ایک ہے, آسمان کو بنانے والا ایک, زمین سب ایک ہے. یہ ساری یہی کامن بات ہے, ہر کوئی مانتا ہے. اور کفار مکہ مشرکین مکہ وہ بھی مانتے تھے کہ یہ سارے کام یہ 360 میں سے کسی نے نہیں کیا, وہ سب اللہ کی. تو اللہ کہ ایک طرف تو تم مانتے ہو یہ سب اللہ ہی کرتا ہے, اور تم اپنے مسائل کو حل کرنے کے بعد یہ آدھی لوگ آگے بڑھے جاتے ہو. تو یہ مطلب آدھی سمجھ آدھی نہ سمجھ یہ گمراہی کی بات نہیں. تو اللہ نے یہ سب سے بڑی گمراہی ہے. ایک طرف تم مانتے ہو کہ مسئلے حل اللہ کے یہاں ہوتے ہیں, پھر تم مسئلے حل کرنے کے بعد یہ آدھی لوگ اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور چلے جاتے ہو. ومن اضل ممن يدعو من دون الله. اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں جن کو بھی پکارتے ہیں اور جو بھی پکارتا ہے وہ سب سے بڑا گمراہ میں بڑھ گیا. خوب اچھی طرح اپنے عقائد درست کرو. ہر مسئلے کا حل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسباب اگر نہیں ہیں تو اللہ کے علاوہ کسی کو مت یاد کرو. اسباب اگر موجود ہے تو ٹھیک ہے, سبب دنیا میں اختیار کیا جاتا ہے, لیکن جہاں اسباب نہیں, میں اس کی بات اس پر کر چکا ہوں, اسباب نہیں ہے, سبب موجود نہیں ہے, تو بغیر اسباب اور بغیر سبب کے مسائل حل کرنے والا صرف اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اس کو خوب اچھی طرح سمجھو. اور آگے وَمَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. پھر آگے اللہ نے کہا یہ گمراہی ہے کہ اگر اللہ کو چھوڑ کر تم سے پکار دو. اور آگے اللہ نے کہا قیامت تک وہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے. اللہ نے چلے نہیں قیامت تک, 1 سال 2 سال 4 سال زندگی بھر کی بات نہیں, قیامت تک. کیونکہ اللہ تو ظاہر سی بات ہے علم بذات الصدور, سب پتہ ہے کس کی کیا کنڈیشن ہے, کس کی حقیقت کیا ہے, کتنا کون پہنچا ہوا ہے اور کس کے اندر کتنا دم ہے, یہ سب پتہ اللہ کو ہے. اس لیے اللہ نے کہا قیامت تک وہ پکار کا جواب نہیں دے سکتے ہیں. وہ ان دعائیں غافل. آگے اللہ نے فرمایا جواب دینے کی بات تو چھوڑو, یہ جنہیں پکارتے ہیں نا وہ ان کی پکار ہی سے غافل ہے, پتہ ہی نہیں ان کو کون پکارتا ہے. جتنے قبروں پہ مدفون ہیں جنرل بات, جو بھی قبروں پر کیا جاتا ہے حقیقت ہے وہ اس خبر بنتی. اور سارے لوگ والے اللہ نے کہا عباد منصار تمہارے جیسے بنتی. تو یہ
شرک کی ایک قسم ہے بڑی خطرناک ہے جو مسلمانوں کے اندر پنپی ہوئی ہے. وجہ یہ کیا ہے؟ ہر ایک کا مسئلہ اٹھا ہوا ہے, وہ سلجھانے کے لیے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے لیکن سلجھتا نہیں ہے تو پھر ادھر ادھر وہ ٹرائی کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو خوب اچھی طرح اصلاح کریں, کبھی ایسا نہ کام کریں. اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو حقیقت میں شرک کے درجے میں آتا ہے, بڑے خطرناک بیماری. اللہ مشرکوں کو کبھی معاف نہیں کرتا, تو اس چیز سے اللہ نے روکا. شرک ایک قسم ہے عام طور پر جو چلتا ہے وہی حرام کام شرک ممنوع ہے, ہر مسلمان کو بچنا چاہیے. یہ ذبیحہ پیش کرنا یعنی جانور ذبح کرنا. اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو اللہ کے علاوہ کے لیے جانور پیش کرنا, ذبح کرنا, اور ایک ہوتا اللہ کے علاوہ کے نام سے. کوئی بھی جانور آپ کو حلال کرنا ہے نا, ذبح کرنا تو اللہ کے نام سے, اس کے بغیر جانور حلال نہیں ہوتا. یہ اسلام کی پالیسی شرط رکھی ہے, کسی جانور کو حلال کرنے کی شرط ہے کہ اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کیا کرو. تو آپ اگر کوئی کتنا بھی پہنچا ہوا اللہ کو چھوڑ کر کسی کے نام سے بھی جانور ذبح کر دیا تو اب آپ کے لیے حلال نہیں. اللہ کہتا ہے مسلمانوں, اچھا اس کے پیچھے واجب بھی ہے, وہی اللہ منشا اختیار کے ساتھ. اگر اللہ چاہے نا تو سارے کو توحید والا بنا دے, اگر اللہ چاہے تو سارے کو فرما بنا دے, لیکن پھر آزمائش میں رہ جائے گی نا. تو اللہ اختیاری کے ساتھ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے بندے کفر سے بچیں, شرک سے, یہ ساری چیزوں سے بچیں تاکہ جہنم سے بچاؤ, جنت میں داخل ہو. یہ اللہ چاہتا, لیکن اختیارات دے رکھا. اختیارات اگر چھینے تو آزمائش کرو. اللہ نے فرشتوں کے اختیار نہیں دیا, ان کی کوئی آزمائش نہیں, ہر انسان کو اختیار دیا آزمائش. تو اب دیکھیے کیسی پابندی کہ اللہ کا یہ سسٹم اصول کہ اگر جس جانور کو اللہ کے نام کے علاوہ سے ذبح کر دیا گیا وہ حلال نہیں. مطلب کہ اگر کوئی اپنی دکان چلاتا ہے نا اور وہ کیا کرے غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے تو مسلمانوں کو پتہ لگ جائے گا کتنا بھی بگڑا ہو, نالائق ہو, لیکن کہے گا صاحب ہم نہیں کھا سکتے, حرام کھاتا ہوگا, زکات نکال لے جاتا, سب کچھ کرتا ہوگا نا, لیکن اللہ نے ایسی کنڈیشن بنا دی ہے. خبر اگر لگ جائے کہ صاحب یہ ہے نا, وہ تو دوسرے کے نام تو چھوڑو, اگر یہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے کہ صاحب یہ اللہ کا نام پڑھتا ہی نہیں ہے. کوئی ویڈیو چل رہا تھا کہ صاحب فلاں دکان ہے وہ تو کچھ پڑھتا ہی نہیں ہے, اس کا منہ نہیں ہلتا ہے, اور ایسے کوئی جمع کر رہا ہے وہ صحیح دے گا. تو یہ صبح بھی ہو جائے گا, ہر مسلمان اس کو چھوڑ دے. تو اللہ چاہتا یہ کنڈیشن میں لگا دیا نا تاکہ غیر اللہ کے نام کے جانور دنیا میں ذبح نہ ہو. یہ اللہ نے پالیسی بنایا تاکہ مسلمان کھائے. دنیا میں سب زیادہ کھانے والے گوشت کون سے قوم مسلمان ہیں, اس کے علاوہ کوئی اتنی بڑی تعداد میں کھانے والے قوم نہیں گوشت. تو اسلام کہتا ہے گوشت اگر مسلمانوں کو کھلانا چاہے تو کس کے نام سے ذبح کرنا, اللہ کے نام سے. تو ایک تو یہ کہ اللہ کے نام سے جانور ذبح کرنا. اب بہت سارے لوگ دوسرے کے نام سے ذبح کرتے ہیں تو پھر دیکھیے وہ حرام, شرک کے درجے میں اس کا وہ جانور بھی گوشت بھی حرام, اور اس کے اوپر جو گناہ ہونے والا شرک کا گناہ ہے. ایک دوسرا ہوتا ہے اس جانور کو اللہ کو خوش نہ کرنے کے بجائے کسی دوسرے آدمی کو خوش کرنے کے لیے ذبح کی جائے. جیسے یہ قبر میں مدفون ہے, بہت پہنچی ہوئی ہے, اب اس جانور کو نا اس قبر والے کو خوش کرنے کے لیے ذبح کیا جائے, اس کی بھی اسلام میں اجازت ہے. یہ سارا کام ہو رہا ہے, آپ کو پتا ہو کہ یہ سارا کام ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا فَاسْتَغْفِرْ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اسی کے لیے نہر قربانی کیجیے. یعنی جانور کا ذبح کرنا تو صرف اللہ ہے. جانور سے کس کو خوش کرنا مقصد صرف اللہ کو, اللہ کی خوش ہونے کے لیے آپ جانور ذبح کریں, کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں. اب جیسے دیکھیں کیسے اللہ نے جوڑا نماز اور قربانی کو ایک ساتھ جوڑ دیا. جیسے آپ نماز کسی دوسرے کے لیے نہیں پڑھ سکتے نا, ایسے جانور بھی کسی دوسرے کے لیے آپ ذبح نہیں کر سکتے. لیکن یہ معاملہ ہے نماز تو اللہ کے لیے پڑھتا ہے اور جانور کی باری آتی ہے تو کسی اور کے نام پر پیش کر دیتا ہے. یہ شرک کے درجے میں بڑی خطرناک چیز ہے. اور ایسے ہی ایک دوسری روایت ہے, صحیح مسلم کی روایت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ من ذبح بغیر اللہ, اس شخص پر لعنت جس نے اللہ کے علاوہ کے لیے جانور کو ذبح کر دیا. یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے جتنے بھی
جانور ذبح کیا جائے دنیا میں مسلمانوں کے لیے چاہیے کہ اس کے پیچھے مقصد یہ ہو کہ میں اس جانور کو اللہ کو خوش کرنے کی اور باقی کوئی مقصد نہیں. ضرورت ہے وہ آپ کھائیں پیئیں کھلائیں کوئی پابندی نہیں, لیکن مقصد اس جانور کے ذریعے اللہ کو خوش کرنا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے بھی جانور کو اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور ذبح کیا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. اتنے خطرناک سزائیں اور اتنے خطرناک دھمکیاں اسلام میں چیزوں. تو یہ چیزیں عام طور پر سماج میں چل رہی ہیں. کیا ایک تو غیر اللہ کو پکارا جاتا بڑے دھرنے سے لوگ مسلمان لوگ سمجھتے نہیں. اور ہم نے پہلے وجہ بھی بتایا, وجہ یہی ہے کہ مسلمان جو ہمارے انڈیا وغیرہ میں نا یہ جاہل قوم ہے. ان کے پاس ایک ایسی کتاب ہے, ایسی محفوظ کتاب کی دنیا میں کسی کے پاس ایسی محفوظ کتاب نہیں. اور اس کتاب کو اگر سمجھ کے پڑھے نا تو یہ بیماریاں لگنے نہیں پائیں. جیسے عربوں کے اندر بیماری نہیں لگی, شرک نہیں پایا جاتا. بتایا کیوں؟ اس لیے کہ قرآن تقریباً 80-90% وہ ایسے ہی سمجھ جاتے ہیں. تو شرک کی بیماری عربوں کے اندر آپ کو نہیں ملتی کیونکہ وہ اس کو سمجھتے ہیں. تو ہمارے یہاں مسئلہ یہ, اور دوسرا یہ کہ مسئلہ کو حل کرنا یہ چاہتا ہے نا تو اپنے طریقے پر. اللہ کیا کہ بھائی ہمارے یہاں مسئلہ حل کرنا چاہتے ہو تو ہم اپنے طریقے پر